وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج ادرک کے فوائد پر بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، پیٹ میں ریا بھرے ہوئے ہوں، قبض رہتا ہو، تو ادرک باریک کاٹ کر کالا نمک چھڑک کر کھانے سے پہلے 3 گرام کھا لیں تو بھوک کھل جائے گی۔ بھوک لگنے یعنی جس آدمی کو یہ ہو رہا ہو کہ وہ کھانا نہیں کھانے کو دل چاہ رہا ہو، تو یہ ادرک اور کالا نمک ملا کر کھانے سے بھوک کھل جاتی ہے، کھانے کو دل چاہنے لگتا ہے۔ ادرک اور پیاز کا رس پینے سے قے بند ہو جاتی ہے۔ اگر قے آ رہی ہو تو ادرک اور پیاز کا رس پیا جائے۔ ادرک کا مربع کھانے سے اور جائفل چوسنے سے فالج کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو فالج ہو جائے، لقوے کی کیفیت ہو، بدن میں راشا ہو، اعصابی بیماریاں ہوں، تو اس میں ادرک کھلائیے اور جائفل منہ میں چوسنے کو دیجیے، اس سے اس میں فائدہ ہوگا۔ ادرک پیٹ کے کیڑوں کو بھی نکالتی ہے، نفق شکم، درد شکم اور ضعف اشتہا میں، جیسے میں نے بتایا بھوک کی کمی میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے۔ آنتوں اور معدے کی رطوبات کی وجہ سے اگر دست آتے ہوں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آنتوں کی کمزوری کی وجہ سے دست آنے لگتے ہیں، تو یہ ان دستوں کو بھی بند کرتی ہے۔ میں نے جیسے کہ بتایا فالج، گٹھیا، کمر کا درد، پشت کا درد اور ریائی درد، بعض وقت ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ گیس کی وجہ سے ٹانگوں میں، پنڈلیوں میں، بازو میں، کمر میں، پیچھے شولڈر پہ درد ہوتے ہیں، تو ان دردوں میں اگر اس کا تیل، ادرک کو تیل میں پکا کر اس سے مالش کی جائے تو ان دردوں میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو بطور سرما بھی لگاتے ہیں۔ آنکھوں میں لگانے سے جالا، آنکھوں کے اندر جالا آتا ہے، دھند آتی ہے، آنکھوں سے صاف نہیں دکھتا، تو اس کو سرمے کے طور پر لگانے سے آنکھوں کا جالا ختم ہو جاتا ہے۔ بادی دور کرنے کے لیے بادی اشیاء پر چھڑک کر اس کو کھاتے ہیں۔ ادرک گردوں اور مثانوں کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ دانتوں کے درد، ترشی دور کرنے کے لیے ادرک 1 تولہ گھی میں بھون کر 3 گرام نمک ملا کر دانتوں پر ملنے سے جو دانتوں میں کھٹا پن لگتا ہے، ترشی محسوس ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا ایک مرض ہوتا ہے سیلان الرحم، اس میں یہ بڑا فائدہ کرتی ہے۔ معجون زنجبیل ایک بنتی ہے، اس کا طبی نام، اس ادرک کا طبی نام زنجبیل ہے، جس کو اس کو سوکھ جائے تو اس کو وہ سونڈ بن جاتی ہے۔ موجود ناظرین، اس ادرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم میں ریشے ہوتے ہیں اور ایک قسم میں ریشے نہیں ہوتے۔ جس کے اندر ریشے نہیں ہوتے، جب وہ سوکھتی ہے تو وہ زنجبیل بنتی ہے اور وہ دواؤں میں کام آتی ہے، جس کو ہم سونٹ کہتے ہیں۔ سونٹ کا پانی آپ نے سنا ہوگا کہ سونٹ کا پانی پیتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو اس کو پیس کر پلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سونٹ کا پانی کے اندر اور بھی دیگر چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ سردی کے زکام میں یہ فائدہ کرتی ہے۔ دودھ میں ادرک کا رس ملا کر پینے سے سر کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کو اگر ترپھلا، یعنی ترپھلا سے مراد ہے آملہ، بہیڑا اور ہلیلا، تینوں چیزیں اور گڑ ملا کر کھانے سے یرقان میں فائدہ ہوتا ہے۔ ترپھلا، گڑ اور ادرک یعنی سوکھی ہوئی ادرک۔ درونج میں ادرک کا رس اور اجوائن خراسانی کے ساتھ مسوڑوں پر ملنے سے بادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جسمانی طاقت کے لیے موجود ناظرین بڑی اچھی چیز ہے۔ ادرک کو گھی میں بھون کر چینی ملا کر 1 چمچہ صبح اور شام کھائیں تو جسمانی طاقت آتی ہے۔ ادرک کا مربع بنانا بڑا آسان ہے۔ ادرک کو نمک کے پانی کے اندر جوش دیجیے۔ جب ادرک گل جائے تو پانی پھینک دیجیے اور اس کو چینی کے قوام میں پکا لیجیے۔ ادرک کا مربع تیار ہے۔ ادرک کا مربع آپ ڈبل روٹی پر لگا کر سلائس کے ساتھ، روٹی کے ساتھ ویسے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔
ہماری خواتین کو چہرے پہ کیل اور مہاسے ہو جاتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے سونٹ، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ادرک کی سوکھی ہوئی جو قسم ہوتی ہے اس کو سونٹ کہتے ہیں، وہ 3 تولہ، زیرہ سیاہ 3 تولہ، کالی مرچ 1.5 تولہ، پودینہ 3 تولہ، تمام ادویہ کا صفوف دن میں 2 مرتبہ کھانے سے کیل اور مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ ادرک، قولنجان اور پستہ ہم وزن ملا کر اس کا پاؤڈر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فالج کے مریض زنجبیل، فلفل دراز، مغز بادام، موسلی سفید، ان چاروں چیزوں کا صفوف بنا لیں ہم وزن لے کر اور وہ کھائیں تو فالج میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہاضمے کا چورن، میں نے ابھی آپ سے کہا آپ نے بازار کے اندر سونٹ کا پانی بھی ملتا ہے، اور ہاضمے کا چورن تو بہت سارے گھروں میں خود خواتین اور بزرگ خواتین بنا لیتی ہیں۔ اس میں سونٹ، اجوائن دیسی، اور اس کو ادرک کے پانی میں تر کر کے پھر سائے میں خشک کر کے نمک سیاہ اور پھر نمک سیاہ ملا لیں تو یہ بہت اچھا ہاضمے کا چورن بن جائے گا۔ دمہ سانس کی کیفیت ہوتی ہے جس کے اندر کھانسی اٹھ رہی ہوتی ہے، سانس پھول رہا ہوتا ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، دمے میں ادرک اور میتھی کا جوشاندہ شہد ملا کر بہت فائدہ کرتا ہے۔ کمزوری کے لیے ادرک کا پانی، انڈا اور شہد، تینوں چیزیں اگر 1 ماہ تک استعمال کی جائیں تو کمزوری میں فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں لہسن کی وہ تمام خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یعنی یہ خون کی نالیوں بلکہ جگر اور آنتوں کے سدوں کے اخراج میں بھی مدد دیتی ہے۔ دستوں کی پرانی شکایت میں سونٹ کو بریا کرنے کے بعد اگر گلا بیٹھ جائے تو ادرک اور گڑ ملا کر کھانا چاہیے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت ہی مختصر وقت میں ادرک کے فوائد پر بات کی کہ ایک معمولی سی ادرک جس کو آپ روز اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اس کے کتنے طبی فائدے، اس کے بھی اور بہت سارے طبی فوائد ہیں۔ یہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ اس کو گرائنڈر میں پیسنے کے بجائے سل کے اوپر پیس کر روزانہ اس کا تازہ سل پر پیس کر اس کا تازہ استعمال کریں تو اس میں اس کے فائدے بھی زیادہ ہوں گے، اور جو چیز سل کے اوپر پیسنے سے گرائنڈر میں مشین کے زور سے جو چلتی ہے تو اس کے بہت سارے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں، وہ کل ہو جاتے ہیں، اور جب سل پہ پیستے ہیں تو اس کے اجزاء برقرار رہتے ہیں۔ ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔